گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کا آخری روز، سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کی عوام کی حمایت کے لیے سرتوڑ کوششیں۔ جی بی اے 1 گلگت میں نون لیگ کے امیدوار شفیق الدین، پیپلز پارٹی کے امجد حسین ایڈوکیٹ اور استحکام پاکستان پارٹی کے سلطان رئیس میں بڑا مقابلہ متوقع۔ جی بی اے 2 گلگت میں نون لیگ کے امیدوار حفیظ الرحمان، پیپلز پارٹی کے جمیل احمد اور استحکام پاکستان پارٹی کے فتح اللہ میں تگڑے مقابلے کا امکان۔ جی بی اے 13 استور میں نون لیگ کے رانا فرمان علی اور فہد حنیف مد مقابل، استحکام پاکستان پارٹی کے محمد شفیع اور سابق وزیر اعلیٰ خالد خورشید کی والدہ شاہدہ خورشید تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار کے طور پر انتخابی عمل میں حصہ لے رہی ہیں۔ جی بی اے 10 سے استحکام پاکستان پارٹی کے وزیر محمد خان بھی اپنی قسمت آزمائیں گے۔ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم آج رات 12 بجے ختم ہو جائے گی۔ انتخابی مارکہ 7 جون کو ہوگا۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی کل نشستیں 33، جن میں 24 جنرل، 9 مخصوص نشستیں شامل۔ مخصوص نشستوں میں 6 خواتین، 3 ٹیکنوکریٹس کی سیٹیں ہیں۔ رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 9,63,034 ہے۔ 5,05,000 سے زائد مرد، 4,57,000 سے زائد خواتین ووٹرز۔ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔ بلاول بھٹو آج گلگت میں پولو گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ نون لیگ سکردو جی بی اے 10 میں پاور شو کرے گی۔ رہنما نون لیگ خواجہ سعد رفیق کا انتخابی جلسے سے خطاب، کہا گلگت بلتستان کی عوام نے خون دے کر اس خطے کو آزادی دلائی، تارے توڑ کر لانے والے وعدے سچے نہیں، علاقے کی عوام کی محرومیاں دور کریں گے۔ میئر سکھر ارسلان اسلام شیخ کی پریس کانفرنس، کہا کیپٹن صفدر نے پیپلز پارٹی کی کارکردگی پر بات کی، کراچی والے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ کے روپ میں 1 سال کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں، کیپٹن صفدر سندھ کی عوام سے معافی مانگے۔ آئندہ وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ اراکین پارلیمنٹ کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 7 ارب روپے کی ضمنی گرانٹ پر غور کیا جائے گا۔ پاکستان نیوی کے لیے ضمنی گرانٹ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے سیکیورٹی پر 69 کروڑ روپے اخراجات کی منظوری دی جائے گی۔ ترلائی بم دھماکے کے شہداء کے لیے مالی امداد کی فراہمی کے پیکج کی منظوری دیے جانے کا امکان۔ ریکوٹی کی سیکیورٹی انتظامات کے لیے ایف سی کو 41 کروڑ 39 لاکھ روپے فنڈز فراہمی کی سمری پر غور ہوگا۔ پاکستان منٹ کو 1 ارب 30 کروڑ روپے کے فنڈز کی فراہمی پر غور ہوگا۔ کمرشل کورٹس کے قیام کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے کمیٹی تشکیل دے دی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سربراہ ہوں گے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان، وفاقی وزیر بلال اظہر کیانی، سیکرٹری قانون راجہ نعیم اکبر کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ کمیٹی کا حصہ بننے والے وکلاء میں فیصل نقوی، علی المانی، زینب جنجوعہ اور ابراہیم آفریدی شامل۔ کمیٹی کمرشل کورٹس کے قیام کے لیے ڈرافٹ تیار کرے گی۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع پنجگور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، کامیاب کارروائی کے دوران بھارتی پراکسی فیتنول ہندوستان کے 6 دہشت گرد جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیتنول ہندوستان کے ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود، آئی ای ڈیز اور گاڑی برآمد ہوئی۔ ہلاک دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ مزید دہشت گردوں کی تلاش کے لیے علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ غیر ملکی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا پنجگور میں فیتنول ہندوستان کے خلاف کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ ایران کے امریکی فوج پر حملے سے جنگ دوبارہ چھڑ سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا ٹاک میں کہا، ایران کے ساتھ ڈیل کے بغیر بھی افزودہ یورینیم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ڈیل کی صورت میں ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات ممکن ہے۔ مجتبیٰ خامنہئی سے ملنا اعزاز کی بات ہوگی۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ معاہدے کی صورت میں آپ نئے ہرمز فوری کھول دی جائے گی۔ آپ جلد جان جائیں گے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ رائٹرز نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور آج ہونے کا امکان ہے۔ فریقین ابتدائی مفاہمتی یادداشت تک پہنچنے کے قریب ہیں۔ دونوں ملک پہلے ابتدائی مفاہمتی دستاویز پر اتفاق کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہم ان کی شرائط مانیں اور اپنی مبہم رکھیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے بیان میں کہا، موجودہ مسودے میں ابہام ہے جس کی وضاحت ضروری ہے۔
ایران اس وقت تک امریکہ کو گرین لائٹ نہیں دے گا جب تک اس کے حقوق محفوظ نہیں ہو جاتے۔ امریکہ بلا وجہ جدوجہد کر رہا ہے۔ جتنی جلدی ایرانی قوم کے حقوق کی فراہمی ہوگی اتنا ہی امریکہ کے لیے بہتر ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی صدر کے بیان کو مسترد کر دیا۔ عباس عراقچی نے سپریم لیڈر سے ملاقات کے ذکر پر کہا، معاملے کو حقیقت پسندانہ انداز اور زمینی حقائق کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ سیکیورٹی اداروں نے مشتبہ خامنائی کی عوامی سرگرمیوں سے اجتناب کا مشورہ دیا ہے۔ ملکی امور پر انہیں مکمل اختیار حاصل۔ نظام حکومت سپریم لیڈر کی رہنمائی کے مطابق چل رہا ہے۔ جس درجے کی اطاعت اور وفاداری شہید آیت اللہ خامنائی کے ساتھ تھی، وہی مکمل وفاداری اور حمایت مشتبہ خامنائی کے ساتھ برقرار ہے۔ پاکستان اور ایران کے وزرائے داخلہ کی کرغزستان میں اہم ملاقات۔ محسن نقوی اور سکندر مومنی کا پاک ایران تعلقات اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال، کشیدگی میں کمی اور داخلی سلامتی کے امور پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں پائیدار امن کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر زور۔ محسن نقوی اور سکندر مومنی کی ملاقات بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے داخلہ اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بڑی پیش رفت۔ پاکستان ٹرمپ انتظامیہ کا اہم اور غیر متوقع شراکت دار بن کر ابھرا۔ امریکی ویب سائٹ واکس کے مطابق پاکستان 2026 کے امریکہ ایران تنازع میں کلیدی سفارتی ثالث کے طور پر سامنے آیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیراعظم شہباز شریف نے سفارتی کاوشوں کی قیادت کی۔ واشنگٹن اور تہران دونوں پاکستان کو قابل اعتماد رابطہ کار اور ثالث سمجھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے بھی پاکستان کے سفارتی کردار کی کھل کر تعریف کی۔ پہلی مدت صدارت کے برعکس ٹرمپ انتظامیہ نے اسلام آباد کے حوالے سے پالیسی میں تاریخی تبدیلی کی۔ پاکستان کی علاقائی اور عالمی اہمیت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ایران جنگ کے لیے حکومت کے پاس امریکی عوامی حمایت محدود قرار۔ امریکہ میں حالیہ سروے کے مطابق ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کو امریکی ووٹرز کی وسیع حمایت حاصل نہیں۔ بڑی تعداد اس تنازع کو امریکی مفادات کے لیے نقصان دہ سمجھتی ہے۔ سروے میری لینڈ یونیورسٹی، ایپسوس اور بروکنگز ادارے کی جانب سے کیا گیا۔ سروے کے نتائج کے مطابق 56% شرکاء کا کہنا ہے اب تک یہ جنگ امریکہ کے مفادات پر مثبت کے مقابلے میں زیادہ منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ سیاسی وابستگی کے اعتبار سے 88% ڈیموکریٹ حامیوں نے جنگ کو امریکہ کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ ریپبلکن حامیوں میں 33% افراد نے بھی یہی موقف اختیار کیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں پہلے سیشن کا مثبت اختتام۔ 100 انڈیکس میں 260 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,71,436 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر کی قدر میں استحکام، 278 روپے 42 پیسے پر برقرار۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس مندی کی لپیٹ میں۔ جنوبی کوریا کے کاسپی انڈیکس میں 6% سے زائد کمی۔ MSCI انڈیکس 1.6 اور جاپان کا نکئی انڈیکس 1.3% گر گیا۔ برینٹ کروڈ آئل کی فی بیرل قیمت $95 کی سطح پر برقرار۔ WTI کے نرخ کم ہو کر $92.73 فی بیرل پر آ گئے۔ پاکستان اور عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں کمی، فی تولہ قیمت میں 1,469 روپے کی کمی۔ سونے کی فی تولہ قیمت $4,67,816 روپے ہو گئی۔ عالمی منڈی میں سونا $14 فی اونس سستا۔ مومنہ اقبال کو ہراساں کرنے کے مقدمے میں لیگی MP ثاقب چدھڑ کو عبوری ضمانت مل گئی۔ عدالت نے 24 جون تک ثاقب چدھڑ کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج عرفان احمد شیخ نے عبوری ضمانت پر سماعت کی۔ اداکارہ مومنہ اقبال کی شکایت پر MPA ثاقب چدھڑ کے خلاف مقدمہ درج۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی لاہور نے ہراسانی، مبینہ نازیبہ ویڈیوز شیئر اور دھمکیاں دینے کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا۔ FIR اداکارہ مومنہ اقبال نے موقف اختیار کیا کہ ملزم ثاقب چدھڑ نے دھمکی آمیز پیغامات بھیجے۔ مبینہ نازیبہ ویڈیوز اور نجی معلومات مختلف افراد تک پہنچائی گئی۔ کراچی کی سٹی کورٹ میں کوکین ڈیلر انمول پنکی کیس، تھانہ گزری اور تھانہ بغدادی میں درج قتل اور منشیات کے 7 مقدمات کی سماعت۔ تفتیشی افسران کی عدالت پیشی، چالان جمع نہ کرانے پر عدالت نے سخت لہجے میں سوال کیا کہ آخر چالان پیش کیوں نہیں کیا جا رہا، جس پر پولیس نے موقف اختیار کیا۔ تحقیقات نامکمل ہیں،
لہٰذا مزید مہلت دی جائے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے پولیس کی استدعا پر پیر کے روز تک چالان پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے قتل کے مقدمے میں مدعی شہروز کو پیر کے روز دفعہ 164 کا بیان قلم بند کرانے کے لیے طلب کر لیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بادلوں کا بسیرا، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد اور شمال مشرقی پنجاب میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ بلوچستان کے کئی اضلاع میں گھٹائیں برسنے کا امکان۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک۔ کراچی میں درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری کے درمیان رہنے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کلائمیٹ ریزیلینس پر کام کر رہی ہیں۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب۔ کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اسموگ پر قابو پانے کے لیے پروگرامز تشکیل دیے۔ پنجاب میں پہلے اسموگ کی وجہ سے اسکول بند کیے جاتے تھے۔ پنجاب حکومت نے اسکولوں کی بندش کے بجائے اسموگ کا حل نکالا۔ مریم نواز ہر منصوبے کے شروع ہونے سے پہلے اس کے موسمیاتی اثر کا جائزہ لیتی ہیں۔ گاڑیوں کی ٹیسٹنگ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ پورا زرعی نظام ای میکنائزیشن پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ عوام کے لیے اچھی خبر ہے، پیٹرولیم مصنوعات میں 28 روپے تک کمی کا امکان ہے۔ پیٹرول 6.5 روپے، ہائی سپیڈ ڈیزل 28 روپے 84 پیسے سستا ہونے کا امکان ہے۔ آئندہ ہفتے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا فیصلہ آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق حکومت ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے لیے پیٹرولیم لیوی میں رد و بدل کر سکتی ہے۔ عوام کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں 28 روپے تک کمی کا امکان ہے۔ ڈیٹیلز جان لیتے ہیں سنو نیوز کے نمائندے عامر سیال سے۔ جی عامر بتائیے گا۔ جی جیسے آپ نے بتایا ہے کہ جو کیلکولیشنز کی گئی ہیں اس کے مطابق جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو ہے 6.5 روپے فی لیٹر کی کمی بنتی ہے، اور ڈیزل کی جو قیمت ہے اس پہ اضافے کا امکان ہے۔ اور تاہم یہ جو حکومت ہے یہ لیوی کی جب تعین کرے گی تو اس کے بعد اصل قیمت نکلے گی۔ یہ جو ہے مارکیٹ ذرائع کی بنیاد پہ کیلکولیشن کی گئی ہے۔ اصل فیصلہ جو ہے حکومت لیوی کی مد نظر رکھ کے کرے گی۔ جی عوام کے لیے اچھی خبر ہے، پیٹرولیم مصنوعات میں 28 روپے تک کمی کا امکان ہے۔ پیٹرول 6.5 روپے، ہائی سپیڈ ڈیزل 28 روپے 84 پیسے سستا ہونے کا امکان۔ عوام کے لیے اچھی خبر ہے، پیٹرولیم مصنوعات میں 28 روپے تک کمی کا امکان ہے۔ پیٹرول 6.5 روپے، ہائی سپیڈ ڈیزل 28 روپے 84 پیسے سستا ہونے کا امکان ہے۔ آئندہ ہفتے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا فیصلہ آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق حکومت ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے لیے پیٹرولیم لیوی میں رد و بدل کر سکتی ہے۔ عوام کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں 28 روپے تک کمی کا امکان ہے۔ ڈیٹیلز جان لیتے ہیں سنو نیوز کے نمائندے عامر سیال سے۔ جی عامر بتائیے گا۔ جی جیسے آپ نے بتایا ہے کہ جو کیلکولیشنز کی گئی ہیں اس کے مطابق جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو ہے 6.5 روپے فی لیٹر کی کمی بنتی ہے، اور ڈیزل کی جو قیمت ہے اس پہ اضافے کا امکان ہے۔ اور تاہم یہ جو حکومت ہے یہ لیوی کی جب تعین کرے گی تو اس کے بعد اصل قیمت نکلے گی۔ یہ جو ہے مارکیٹ ذرائع کی بنیاد پہ کیلکولیشن کی گئی ہے۔ اصل فیصلہ جو ہے حکومت لیوی کی مد نظر رکھ کے کرے گی۔ جی